ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد ہے جی خون استحاضہ۔ خون استحاضہ یہ وہ ماہانہ خون جو ہے حیض کا، اس کے علاوہ ہے، خون نفاس اور حیض کے علاوہ ہے یہ خواتین کو۔ اس میں نماز روزے کی چھٹی نہیں ہے، اس میں نماز روزے کی چھٹی نہیں ہے، اس میں نماز بھی ہے، البتہ احکام ہیں، احکام ہیں، ان احکام کی بجا آوری کے ساتھ نماز بھی ادا کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اس میں چھٹی نہیں ہے۔ اور یہ خون جو ہے یہ جائسہ، پہلے گزارش کر چکا ہوں، جب عورت خاتون جو ہے وہ قابل اولاد ہونا نہ رہے، یعنی صاحب اولاد اب نہیں بن سکتی، 50 سال اور 60 سال گزارش کر چکا، اس فرق کے ساتھ جائسہ ہو گئی ہے، تو یہ جائسہ خاتون کو بھی آ سکتا ہے، خون استحاضہ جائسہ خاتون کو بھی آ سکتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، البتہ یہ ظاہر ہے کہ ان کا بیان کرنا مردوں کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ احکام ہیں تو مردوں کو ہی بیان کرنے ہیں، وہی پھر جا کر جن کو بتا سکتے ہیں ان کو بتائیں گے، ظاہر ہے، تو پھر اسی طریقے سے طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ 3 قسمیں ہیں اس خون استحاضہ کی، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ۔ استحاضہ قلیلہ یعنی استحاضہ کم، استحاضہ متوسطہ درمیانہ، اور استحاضہ کثیرہ یعنی زیادہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ مثلا جو اوپر کچھ باندھا جاتا ہے، پٹی وغیرہ جو بھی ہے، اگر خون خالی سامنے کی طرف جو جلد کے ساتھ ٹچ ہے اس پر رہے تو یہ خون جو ہے یہ قلیلہ اسے کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر داخل ہو گیا ہے اور دوسری طرف کراس نہیں ہوا تو یہ درمیانہ ہے، متوسطہ کہا جاتا ہے۔ تینوں کے احکام ابھی عرض کرتا ہوں وہ فرق ہے، اس لیے قسمیں جدا ہیں۔ اور جب دوسری طرف خون باہر نکل آئے تو وہ استحاضہ کثیرہ ہو جائے گا۔ اب ان کے احکام میں کیا فرق ہے؟ احکام میں یہ فرق ہے کہ استحاضہ قلیلہ والی خاتون جو ہے یہ ہر نماز کے لیے، ہر نماز یعنی 5 نمازوں کے لیے وہ کپڑا وغیرہ روئی جو ہے وہ اس کو تبدیل کرے گی، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اور کپڑا وغیرہ جو ہے وہ اس نے تبدیل کرنا ہے۔ نماز کی اس میں معافی نہیں ہے خون استحاضہ کے اندر، وہ صرف ان 2 خونوں میں معافی ہے۔ یہ واضح ہے جی؟ یعنی وضو کرنا ہے ہر نماز کے لیے، یعنی 5 دفعہ وضو اور 5 ہی دفعہ اس نے طہارت کرنی ہے، اور وہ سب چیزیں پاک کرنی ہے، تبدیل کرنی ہے۔ اس کے بعد استحاضہ متوسطہ، اس میں یہ قلیلہ والے احکام پر بھی عمل کرنا ہے، یعنی وہ سب چیزیں تبدیل کرنی ہے، ہر نماز کے لیے وضو بھی کرنا ہے، اور ایک غسل کرنا ہے، چاہے فجر کے ٹائم کرے، چاہے ظہرین کے ٹائم کرے، چاہے مغربین کے ٹائم، لیکن فجر کے ٹائم یا ظہرین کے ٹائم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ظہرین کو ذرا لیٹ کر کے مغربین کے قریب جو ہے وہ ادا کیا جائے، تاکہ اسی غسل جو ہے اس میں 4 نمازیں اکٹھی ہو جائیں، یعنی ظہرین کو لیٹ کرنا، مغربین کو، یعنی ظہرین ختم ہوئی تو ساتھ ہی مغربین کا ٹائم ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا جی کثیرہ۔ اس میں جو ہے وہ دونوں احکام، یعنی وضو بھی ہر نماز کے لیے، طہارت وضو ہر نماز کے لیے، اس کے علاوہ 2 غسل ہیں، فجر کے ٹائم اور ایک ظہر کے ٹائم، اس میں 2 غسل کرے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ واضح ہے جی؟ قلیلہ میں غسل نہیں ہے، صرف وضو ہے اور پاکیزگی ہے۔ متوسطہ میں ایک غسل ہے، اختیار ہے بہرحال فجر کے لیے یا ظہرین کے لیے، وہ زیادہ جو ہے وہ بہتر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد قصیرہ جو ہے اس کے لیے
دو غسل ہیں، ایک ظہر و عصر کے لیے اور ایک مغرب و عشاء کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ غسل کر لیا تو اب وضو نہیں کرنا، وضو بھی کرنا ہے، وضو بھی ہر نماز کے لیے کرے گی، وہ چاہے غسل سے پہلے کر لے چاہے بعد میں کر لے، لیکن بعد میں کرنا زیادہ اہوت اور بہتر ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ استحاضہ والی خاتون جب یہ احکام بجا لاتی ہے، یعنی اس نے وضو طہارت جو یہ احکام ابھی بیان کیے ہیں، وضو والی، متوسطہ والے احکام، کثیرہ والے یا قلیلہ والے، جب اس نے یہ احکام بجا لے لیے، جس پر غسل ہے اس نے غسل کر لیا، وضو ہے وضو کر لیا، اس کے بعد وہ طاہر شمار کی جائے گی، وہ خاتون طاہر ہے، وہ قرآن کریم کو مس بھی کر سکتی ہے، نماز بھی ظاہر ہے اس پر واجب ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد شوہر سے دوری کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر مطلب ہے وہ قربت کرنا چاہیں تو وہ بھی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں، حتیٰ کہ مکروہ بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان احکام کی بجاوری کے ساتھ جو احکام بیان کیے ہیں، سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ سرکار حجت علیہ السلام اور تمام ائمہ، انبیاء، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مبارکباد کے لیے صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔